بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2076 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ وضاحت میں نے کافی کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو اس پہ سرکار نے رحمت کی دعا فرمائی، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ رحمت کا مطلب حقیقتاً ہوتا ہے رقت قلبی، دل کا نرم ہونا، اور لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قلب سے پاک و صاف ہے، جب قلبی نہیں تو پھر رقت قلبی کیسے ہوگی؟ تو جب اللہ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعام نازل کرنا، آسانیاں دینا، برکت عطا فرمانا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو انعام عطا فرمائے، دنیاوی اخروی، اس کو برکت دے، عزت دے، اس کو آسانیاں عطا فرمائے۔ کس کو؟ کہ جو خرید و فروخت کرتے ہوئے سامنے والے کو آسانی دیتا ہے، نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیاضی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو بخل نہ کریں۔ آپ اگر فرض کر لیں کسی سے طلب کرتے ہیں، واقعی وہ بیچارہ تنگ دست ہے، خاص طور پہ جو سفید پوش، کہ جو بیچارہ کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتا، مہلت دے دیں، کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، ہم بعض اوقات کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا دیا، اگر میں انویسٹ کرتا تو ہر مہینے اتنا پیسہ مل جاتا، اتنا میرا نقصان ہوا ہے۔ یعنی اگر 4 سال میں پیسہ دیا ہے، آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، تو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 4 سال پہلے 10 لاکھ دیا تھا، اب 10 لاکھ کی ویلیو بھی بڑھ گئی، تو اتنا تو ویسے نقصان، پھر 10 لاکھ کو انویسٹ کرتا تو ہر مہینے اتنا مل جاتا، وہ سب کیلکولیٹ کر کے پھر کہتے ہیں اوف اتنا میرا نقصان۔ ارے بھائی کوئی نقصان نہیں، ہو سکتا ہے یہ 10 لاکھ آپ وہاں نہ دیتے، لیکن یہ 10 لاکھ آپ سے چھینی جاتا، پھر ابھی تو 10 لاکھ ہے، واپس آ سکتا ہے۔ ابھی آپ نے 10 لاکھ دیا ہے، روزانہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جب تک قرضدار قرض واپس نہیں کرتا نا، قرض خواہ یعنی قرض دینے والے، قرض واپس لینے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو آپ کے لیے تو ثواب جاریہ ہو گیا، اس لیے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باب من انظر موسرا، جو شخص کسی مالدار کو مہلت دے، مالدار کو مہلت دے، تنگ دست کو نہیں۔ تو روایت دیکھیے 2077 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ یعنی جیسے روح نکالی تو اس سے کویسچن ہوا، اس نے کہا کہ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ جو مالدار میرے مقروض ہوں ان سے درگزر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کی۔ یعنی اللہ کا حکم تھا کہ اس نے کہا میں تو مالداروں سے، گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالداروں سے بھی درگزر کر دیا کرتا تھا، پیمنٹ لینے میں، دیگر چیزوں میں۔ آپ سوچئے پھر غریبوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہوگا، کتنی کرم نوازی کرتا ہوگا، تو اس سے درگزر کیا گیا، یعنی اس کو سزا نہیں دی گئی۔ اور ابو مالک نے ربعی سے روایت کی ہے کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے یوں جواب دیا کہ میں خوشحال لوگوں سے نرمی کرتا تھا اور تنگ دست لوگوں کو مہلت دیتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو خوشحال تھے ان سے نرمی، کو سختی کی بات نہ کرنا، اور تنگ دست کو تو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اور شعبہ نے ابو مالک کی متابعت کی ہے، ایک اور یعنی روایت ہے کہ اس میں اس نے کہا کہ میں خوشحال کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس میں خوشحال سے قبول کر لیا کرتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کر دیا کرتا تھا۔ یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن مختلف روات اس میں بدلے ہیں۔ امام بخاری نے ایک ہی حدیث میں تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے بندوں سے درگزر کرے گا، انہیں نرمی اور مہلت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ اس سے درگزر فرمائے گا، اور یہ انعام آخرت میں اس کو حاصل ہوگا۔ جس وقت ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ ہوگی، انسان چاہے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مجھے انعام حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت سے نوازے گا۔ اس لیے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیا ہے، کچھ کیا ہے، تو اگر آپ کو مہلت دے سکتے ہوں تو دیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، شروع میں آپ کو سمجھایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، اور پھر خواہ مخواہ کی مہلتیں مانگتے رہتے ہیں۔ گھر میں فنکشن بھی ہو رہے ہیں، سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، مہینے میں ایک بار باہر جا کے کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، لیکن جب کوئی قرض مانگ رہا ہے جی ابھی تو بس مہلت دے دو یار، یہ وہ، ایسے لوگوں کو بالکل مہلت دینے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے غریبان پکڑ لیں، ان سے تقاضا ضرور کریں، کوئی مطلب نچلی سطح پر نہ آئیں، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو سارے خرچے کر رہے ہیں لیکن پیسہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے، قرضہ لوٹاتے ہوئے جان جاتی ہے، یہ غلط ہے، اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بیچارہ واقعی اگر آپ کو خاندان میں ایسا نظر آتا ہے تو نرمی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نرمی کا پھر عوض آپ لیں کہ آپ اس سے خدمت لیں، آپ دیگر چیزیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر بس کریں۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، یعنی اگر ہم قرضہ دے کر کسی سے کوئی نفع حاصل کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس قرض کی وجہ سے نفع مل رہا ہے تو یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ کبھی ہمیں نہ کھلاتا تھا نہ چائے پلاتا تھا، لیکن آپ نے اس کو پیسے دیے تو وہ اصرار کرتا ہے آئے میرے گھر پہ کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، تاکہ آپ اس کو تھوڑی نرمی آسانی دیں۔ اب آپ کو اگر یقین ہے کہ میرے پیسے کی وجہ سے مجھے چائے پلا رہا ہے، ورنہ آج سے تو پہلے کبھی بھی نہیں اس نے پوچھا تھا، تو پھر قبول نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دل آزاری ہوگی، پھر قبول کر لیں اور کوئی بدلہ دے دیں اس کا، اس چائے کا، اس کھانے کا، کوئی گفٹ لے جائیں، کوئی پھل وغیرہ ساتھ لے جائیں، تاکہ بس وہ جو کھایا اس کا بدلہ ہو گیا اور آپ کا قرض لیتا رہا۔ لیکن بعض لوگ تو جیسے اب کسی ہوٹل والے کو قرضہ دیا تو جا کے فری میں کھانا بھی کھا کر آ جاتے ہیں اس کے ہوٹل پر، جا کے پیسہ مانگو، اس نے یار بعد میں لے لینا، اچھا چلو تھوڑا کھانا تو لاؤ، بعد میں بل ہی پے نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں ایسی رسمی طور پہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اس نے کہا نہیں آپ سے کوئی پیسے لوں گا، آ گئے جی واپس۔ تو یہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو یہ رزق حرام کھا لیا ہے آپ نے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جنازے میں تھوڑی دیر تھی، دھوپ بڑی سخت تھی، تو کسی شخص نے کہا کہ حضور اس گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں تو یہ سایہ سود میں شمار ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں دیتا ہوں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، یعنی گویا کہ یہ تو خیر نفع لینا کوئی آپ قرض کی وجہ سے تو نہیں لیتے، اس میں تو نیت نہیں تھی، نہ وہ اپنا کوئی شخص دے رہا تھا کوئی چیز، یہ تو ایسی دیوار کا سایہ تھا، آپ کھڑے ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جہاں تقوی نہ ہو بلکہ وہ خود ہمیں پتہ ہے اس وجہ سے کچھ فائدہ دے رہا ہے یا اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ باب من انظر معسرا، دیکھیں موسرن اور معسرن ایک واو سے ہے، موسر مالدار کو کہتے ہیں، اور عین سے ہو معسر تو تنگ دست کو کہتے ہیں۔ تو بابو من انظر معسرن، جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اس کا باب۔ حدیث نمبر 2078 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، پس جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہتا اس سے درگزر کرو، شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر کرے، پس اللہ تعالی نے اس سے درگزر فرما لیا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اس نے امید قائم کی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ درگزر فرمائے۔ تو جب اللہ سے کوئی حسن ظن قائم کر کے انسان جائز کام کرے اور حسن ظن قائم کرے، اچھا کام کرے، حسن ظن قائم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتا ہے۔ اچھا کام کرے، حسن ظن، یہ میں نے قید لگائی، یہ نہیں کہ شراب پیے اور حسن ظن قائم کرے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھینے اور چکن تکے کھائے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، بڑا رحمان رحیم ہے۔ تو حرام کام پہ حسن ظن قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جائز کام آپ نے کیا، اچھا کام کیا، اور اس کے کوئی انعام آپ کے ذہن میں ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، تو اس کی برکت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پہ واجب نہیں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے آدھی جنت عطا فرما دے، تو یہ کوئی بس 100 روپے پہ آدھی جنت، اور یہ کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بھی ایک اچھا کام کر کے آپ نے حسن ظن قائم کیا، لیکن وہ حسن ظن ایسا بھی نہ ہو نا کہ مطلب سری آیات اور احادیث کے خلاف ہو،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جیسے بخشش و مغفرت ہے، یہ تو مختلف اعمال پر ذکر کی گئی ہے، لیکن اگر میں کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس شخص کے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہ ہو تو اس نے حسن ظن قائم کیا، لیکن آج اگر آپ اور میں کسی تنگ دست کو مہلت دے کر مغفرت کی امید لگاتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے اب جیسے آپ کسی بوڑھی عورت کو روڈ کراس کرا دیں، کسی بوڑھے شخص کو روڈ کراس کرا دیں اور سوچیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما دے، تو اب یہ کسی حدیث کے اندر غالباً موجود نہیں ہوگا کہ کسی بوڑھے کو آپ نے روڈ کراس کرا دیا ہاتھ پکڑ کر تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ روایت اس طرح کی ہیں کہ ایک شخص کی بخشش کر دی گئی صرف اس وجہ سے کہ ایک درخت کی شاخ شاہراہ پر آ رہی تھی اور لوگوں کے ٹکرانے کا اندیشہ تھا، اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا تھا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اس طرح کی مماثلت والی حدیثیں تو ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کر کے، اچھا کام کر کے، حسن ظن قائم کر کے اپنے لیے آسانیاں حاصل کرنا یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اور خاص طور پر اب جو یہ روایت کے مطابق کسی کو آپ نے چیز بیچی ہے، پیمنٹ لینی ہے، کسی کو ویسے ہی قرضہ دیا ہوا ہے، قرضہ واپس لینا ہے اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، تو تھوڑی بہت مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی چلیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مثلا 5 لاکھ روپے دیے تھے، اب وہ بیچارہ بالکل تنگ دست دیوالیہ ہو گیا، ہمیں امید نہیں کہ وہ پیسہ واپس ملے گا، تو کیا ہم اس پیسے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ نے پیسہ دیا تھا تو چونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی تو یہ پیسہ کبھی زکوٰۃ نہیں بن سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ کو نیت رکھنی چاہیے تھی۔ یا بعض زیڈ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، جیسے اس میں زکوٰۃ کا اپنا پیسہ رکھتے ہیں، پھر لوگ آتے رہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں، تو زیڈ اکاؤنٹ میں آپ نے علیحدہ نکال کے رکھا، یا زیڈ اکاؤنٹ ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر کہیں علیحدہ رکھا بھی یہ زکوٰۃ ہے، اس سے میں لوگوں کو دیتا رہوں گا، اور دیتے ہوئے یاد نہ رہا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، ویسے کسی غریب کو دے دیا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے جب قرض دیا تھا تو زکوٰۃ کی تو نیت ہی نہیں تھی، تو یہ زکوٰۃ میں نہیں بدل سکتا۔ ہاں، اس کا حیلہ شرعی ہو سکتا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے بطور زکوٰۃ اس کو دے دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ، کیونکہ وہ مستحق ہے، یہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی، وہ لے لے گا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ کہیں کہ میرا 5 لاکھ قرضہ مجھے واپس کر، تو وہ قرض کے طور پہ اس 5 لاکھ کو آپ کو دے دے، تو وہ قرض سے بھی بری ذمہ ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا، جب فروخت کرنے والا اور خریدنے والا عیب نہ چھپائیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ اس کا باب تو پہلے دور میں چونکہ درہم اور دینار سے لین دین ہوتا تھا، سکے ہوتے تھے، اور یہ سکے بعض اوقات کثرت استعمال سے گھس جایا کرتے تھے، گر گیا، کوئی تھوڑا بہت جھڑ گیا، کوئی اس میں اور عیب ہے، تو اس لیے جب آپ خرید رہے ہیں تو سکوں کا، نقدی کا عیب ظاہر کرنا، اسی طرح جو بیچ رہا ہے چیز میں عیب ہوتا تھا تو وہ ظاہر کرنے کا حکم ہے، شریعت نے کہا ہے وہ ظاہر کر دے اس میں یہ عیب ہے، اب آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں، یوں۔ تو یہ سرکار فرما رہے ہیں، یعنی وہ باب قائم کیا ہے۔ حدیث اس میں دیکھیے 2079 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدار اور بیچنے والے کو اس وقت تک بیع مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں، انہیں جدا جدا نہ ہو جائیں، یا فرمایا راوی کو شک ہے کہ حتیٰ کہ وہ متفرق ہو جائیں، پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ چھپائیں یعنی عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جائے گی۔ تو پہلے سمجھیں اس کو کہ دیکھیں، جب ہم کسی ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک مجلس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، شرعی اعتبار سے وہ کہتے ہیں مجلس، لیکن یہ ایک مجلس جو ہوتی ہے، یہ ایک تو بیٹھنا ہوتا ہے نا، مجلس قائم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مجلس وقت کے ایک مجموعے کا نام ہے جس میں انسان ایک حالت ایک حالت میں رہتا ہے، یعنی ایک حالت سے ایسی کسی دوسری حالت کی طرف نہ جائے جو پہلی حالت کی نفی کر رہی ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک نے کہا آپ مجھ سے ایک فلیٹ خریدتے ہیں 50 لاکھ کا، اب میں سوچ رہا ہوں۔ اب جب اس نے یہ جو آفر ہوتی ہے نا، یہ جو پہلے جو بھی کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، پھر سامنے والا قبول کر لے تو قبول ہے، تو اس نے مجھے آفر کی ہے، یہ ایجاب ہوا۔ اب میں سوچ رہا ہوں، تو یہ 5 منٹ تک میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا کہ قبول ہے یا کہا نہیں قبول ہے، تو یہ 5 منٹ ایک مجلس کہلائے گی۔ اس میں دیکھیں حالت میری ایک ہی رہی، میں پہلی والی حالت سے باہر نکلا، ایجاب کے بعد یہ حالت ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس نے ایجاب کیا اور میں کھانا کھانے لگا، بیٹھا تھا لیٹ گیا، لیٹا تھا سو گیا، کھڑا ہو کے چل پڑا، ان کو ایوائڈ کر کے اس سے کوئی دنیاوی بات شروع کر دی، تو یہ میں نے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلا گیا۔ یہ تھی قبول والی حالت، توجہ والی حالت، دوسری حالت کی طرف۔ تو جو اس نے ایجاب کیا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں نے کسی سے بات کر کے کہا قبول ہے، تو وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اب مجھے یہ چیز بیچے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک ہی مجلس ہوتی نا، کسی نے کہا کہ آپ یہ خرید لیں، میں نے سوچ کے کہا میں نے خریدا، تو یہ ایجاب اور یہ قبول۔ جب ایجاب قبول ہو گیا، اب سامنے والے کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے آفر کی اور میں بھی سوچ ہی رہا تھا، میں کچھ بولا نہیں، اس نے کہا اچھا نہیں میں نہیں بیچ رہا، یہ اختیار ہے، کیونکہ میرا قبول نہیں ہو، وہ اپنا ایجاب واپس لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر میں کسی حالت میں مشغول ہو گیا تو وہ ایجاب ختم ہو گیا۔ اب اگر میں پلٹا، پھر میں نے کہا چلو میں نے خریدا، تو وہ جو ایجاب تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ گویا کہ میں آفر کر رہا ہوں کہ میں آپ کی چیز خریدتا ہوں، یہ ایجاب بنے گا، اب اس کو اختیار ہوگا چاہے تو نہ کرے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص نے کہا کہ جی مجھے یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں، خرید لیں، میں دوسرے کاموں میں لگ گیا، پھر میں نے کہا کہ ہاں میں نے لیا، تو وہ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں بیچتا ہوں۔ اب میں نے کہا کیسے نہیں بیچتے، تم نے تو آفر کی تھی، میں نے ہاں کہا ہے۔ تو شرعی لحاظ سے فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو اختیار ہے وہ منع کر دے۔ کیوں؟ آپ نے قبول سے پہلے ایک حالت بدل لی تھی، تو مجلس بدل گئی، اسی مجلس میں ہوتے تو قبول کرتے، اور اسی مجلس سے بدل گئے تو ایجاب باطل ہو گیا، اس کی مرضی وہ کرے نہ کرے۔ تو اب اس بات کو، حدیث کو سمجھیے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ خریدار اور بیچنے والے کو اس وقت تک بیع کے مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہو۔ اب متفرق کا مطلب کیا ہے؟ جدا ہونے کا مطلب قولی جدائی ایک ہوتی ہے، ایک جسمانی جدائی ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک قولی جدائی مراد ہے، اس نے ایجاب کہا، اس نے قبول کہا، یہ جدا جدا ہوگا نا، یہ ایجاب قبول، تو یہ جب تک متفرق نہ ہو۔ اب متفرق ہو گئے قول، اب ختم نہیں کر سکتے، اور یہ حدیث کے مطابق جب تک متفرق نہ ہو مسترد کر سکتے ہیں۔ وہی مثال کہ اس نے ایجاب کہا اور ابھی اس نے قبول نہیں کہا، تو اس نے کہا میں ختم کرتا ہوں، میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو یہ متفرق ہوگا۔ یا مجلس بدل جائے تو یہ قولی اعتبار سے تفرق ہوگا۔ اور جسمانی تفرق کا مطلب ایجاب کیا یا قبول ہو گیا، دوسرا اٹھ کے چلا گیا، منع کر دیا، تو یہ جسمانی تفرق۔ ہمارے نزدیک قولی ہے، جسمانی نہیں۔ مزید وضاحت نیکسٹ پروگرام میں کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔